السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور بعد میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور آج چونکہ وینسڈے ہے، اس لیے خوابوں کی تعبیرات بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ اس وقت میں لائیو کال میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج جو سورت پڑھی ہے یہ سورہ مرسلات ہے، 29ویں پارے کی آخری سورت۔ اس سورت کا نام سورۃ العرف بھی ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں والمرسلات عرفا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 5 آیتیں شروع کی جو ہے وہ قسم ہے، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا۔ یہ 5 آیتیں قسم کے طور پر ہیں، اور پھر جواب قسم میں آتا ہے انما توعدون لواقع۔ یہ جو صفات ہیں 5 قسمیں جسے کہا گیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صفات ہواؤں کی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صفات فرشتوں کی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ والمرسلات عرفا، اور چلنے والی خوشگوار ہوائیں، والعاصفات عصفا، تیز آندھی والی ہوائیں، فالناشرات نشرا، اور پھیلا دینے والی ہوائیں، فالفارقات فرقا، منتشر کر دینے والی، پھاڑ دینے والی ہوائیں، اور آگے فالملقیات ذکرا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر ڈالنے والی ہوائیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہیں وضاحت نہیں ہے کہ یہ ہواؤں کی صفت ہے یا فرشتوں کی صفت ہے، اس لیے فرماتے ہیں بہتر ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات ارشاد فرمائی، فرمایا بلا تکلف، بغیر کسی تکلف کے یہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں
یہ تو ہواؤں کی صفت ہے، اور آخر کی جو دو ہیں یہ فرشتوں کی صفت ہے، تو اس میں کوئی تعویل بھی نہیں کرنا پڑے گی اور کوئی کھینچ تان بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ والمرسلات عرفا، یہ ہواؤں کی صفت قرار دی جائے کہ بعض مرتبہ اچھی خوشگوار ہوا چلتی ہے، اس کی قسم کھائی گئی جو نفع پہنچاتی ہے، راحت پہنچاتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، تیز آندھی والی ہوائیں کبھی چلتی ہیں، جیسے آج کل چل رہی ہیں بہت سے علاقوں میں، اور دنیا کے بعض علاقوں میں چلتی رہتی ہیں ہوائیں۔ والناشرات نشرا، یہ ہوائیں پھیلتی ہیں اور پھیلا دیتی ہیں، بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، اس لیے اس کو ناشرات کہا گیا۔ فالفارقات فرقا، یہ تین صفات تو ہو گئی ہوا کی، آگے فالفارقات فرقا، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ اور فالملقیات ذکرا، اللہ کے دلوں میں لوگوں کی اللہ کا ذکر ڈالنے والے لوگوں کے دلوں میں، یعنی جو وحی اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں وہ انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ تو اس میں بلا غبار اور بغیر کسی تکلف کے تین صفات جو ہیں وہ ہواؤں کی ہو گئی، اور آخر کی دو صفات فرشتوں کی۔ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں اور ہواؤں کا تذکرہ یہ دونوں ایک ساتھ، اور آگے جو جواب قسم آ رہی ہے یہ جملہ مکمل آگے ہو رہا ہے، انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی ہے، یعنی قیامت، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو پھر دونوں میں مناسبت اس طریقے سے ہوگی، ہوائیں جو محسوس ہوتی ہیں، جس کا تیز چلنا انسان کو گھبرا دیتا ہے اور جس کا اطمینان سے چلنا انسان کو خوش کر دیتا ہے۔ فرشتے جو نظر نہیں آتے وہ بھی کبھی رحمتیں لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور کبھی اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو جس طرح نفع اور نقصان ہواؤں کے اندر ہے، اسی طرح نفع نقصان لے کر آنے والے فرشتے بھی ہیں۔ اور جب ان چیزوں کا یقین آئے گا تو پھر قیامت کا یقین بھی دل میں آئے گا، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ واقع ہونے والی ہے۔ اس کی کچھ علامتیں آگے فرمائیں، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جس وقت آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جس وقت رسولوں کو پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، کس دن کے لیے ان کو جمع کیا گیا اور تاخیر دی گئی؟ قیامت کے دن کے لیے۔ لیوم الفصل، فصل کہتے ہیں فیصلہ کرنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس کو یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شوق بڑھانے کے لیے سوال کر رہے ہیں، وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو پتہ ہے یوم الفصل کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، جو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، جو رسول کو اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے اس دن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو اللہ نے کیسے پکڑا؟ قرآن کریم میں جو بار بار انبیاء کرام کے واقعات اور ان قوموں کا تذکرہ جن کو ہلاک کیا گیا، یہ اسی لیے آتا ہے تاکہ عبرت ہو بعد والے لوگوں کے لیے۔ ہم نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس قوم کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔
اور بعد میں جو لوگ مکذبین آئیں گے ان کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے واقعات کو قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا گیا۔ قرآن کوئی کہانیوں کی اور قصوں کی کتاب نہیں، لیکن ہم نے انبیاء کرام کے واقعات کو اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کو تسلی ہو، اطمینان ہو آپ کے دل میں کہ انبیاء کرام جو پہلے تھے ان کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے، لوگوں نے ان کے ساتھ بھی تکذیب کا معاملہ کیا، ان کا بھی انکار کیا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ کو یہ بھی تسلی ہو کہ جس طرح اگلی قوموں میں جب نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، جب نبیوں کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا اور قوموں کو ہلاک کر دیا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے اور مکذبین کا عبرتناک انجام ہوگا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ تذکرہ ہو، یادگار رہے، عبرت کا نشان رہے بعد والے کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور ہم پیچھے بھی ان کے ساتھ، پچھلوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرمین کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ انسان اللہ کا انکار کر رہا ہے، نبی کی تکذیب پر آمادہ ہے، قرآن کو نہیں مان رہا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل نطفے منی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس نطفے کو ایک رحم میں اس کو ٹھکانہ دیا۔ الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے ایک اندازے تک، ایک مدت تک اس کو رحم میں رکھا ماں کے، ہم بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ اندر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بننا، اس کے تمام اعضاء کی تخلیق، اس کی صورت کا بنانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ صورتیں بناتا ہے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو بنا رہا ہے۔ یہ قدرت ہے اللہ کی، اور پھر ہر چیز کمپلیٹ، ہر چیز پرفیکٹ، کامل و مکمل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین انداز میں پیدا کیا، اس سے بہتر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آنکھ، جیسے ناک، جیسے ہاتھ، جیسے اس کی شکل و صورت، اس سے بہتر انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہمارا بنایا ہوا انسان جس کو ہم نے تخلیق کیا جھٹلا رہا ہے، قیامت کے دن، اس دن ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلائیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو الگ الگ ٹکڑے نہیں بنایا؟ کچھ ایسے ہیں جو زندہ زمینیں ہیں، کچھ مردہ زمینیں ہیں۔ زندہ زمین اسے کہتے ہیں جس پہ سرسبز و شادابی ہے، درخت ہیں، فروٹ ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، اس زمین کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ اور جو بنجر زمین ہے، خشک زمین ہے، جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے یا ہوتی ہے تو ریت وغیرہ ہے، جس میں کوئی فروٹ، کوئی پھل، کوئی پیداوار نہیں اگتی ہے، اس کو مردہ زمین کہا گیا۔ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے بلد میت کی طرف، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں بالکل خشک سالی ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور فرمایا كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے، کہ ظاہر میں انسان ختم ہو گیا، مر گیا، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت مٹی میں مل گیا، یہ جلانے والوں نے جلا دیا، راکھ بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے، اسی راکھ سے دوبارہ انسان کو بنائیں گے۔ جس طرح یہ خشک زمین جو بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس پر کیا اگے گا، لیکن جب بارش نازل ہوئی سرسبز و شادابی آ گئی۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا ہے، جس طرح ہم نے آسمان سے بارش نازل کی اور پیداوار اگائی، کہیں درخت کھجور کا لگا، کہیں درخت سیب کا لگ گیا، کہیں کشمش کا درخت، اور نہ معلوم کتنے درخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک الخروج، جس طرح یہ نکلے ہیں زمین سے، ہم نے ان کو زندہ کر دیا، تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے کہ زمین کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جس کو اللہ نے زمین میں کیل کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ یہ پہاڑوں کا ہونا، اور پھر وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی عطا کیا جس کو تم پیتے ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس پر بھی جو جھٹلائے گا قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت ہے۔ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، قیامت کے دن کا منظر، کہا جائے گا جاؤ، جس کی طرف تم جھٹلاتے تھے وہاں چلے جاؤ۔ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، ایسے سائے کی طرف چلے جاؤ جس کی 3 برانچیں ہیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں ظاہر میں تو سایہ ہے لیکن سایہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس جہنم میں اس طرح کی چنگاریاں ہوگی جو گویا بڑے بڑے محل ہو۔ جہاں آگ لگائی جاتی ہے اس میں سے کچھ اسپارکس، کچھ چنگاریاں نکلتی ہیں جو اڑتی ہیں، بہت معمولی ہوتی ہے، وہ بعض مرتبہ کپڑوں پر لگ بھی جاتی ہے تو اس سے کپڑے جلتے نہیں، اتنی باریک ہے۔ فرمایا جو جہنم میں سے چنگاریاں اڑے گی اس کی آگ کی جو سائز ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے بڑے بڑے محل اڑ رہے ہیں۔ کالقصر کأنہا جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے ہاتھی، پیلے اونٹ نظر آ رہے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جب کوئی بول نہیں سکے گا۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کچھ ایکسکیوز پیش کرے، عذر سازی کرے، بہانہ بیان کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں منظر کشی کی ہے، کہیں یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب انسان بولے گا، ایک وقت یہ ہوگا جب کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مشرکین کہیں گے قسم اللہ کی ہم مشرک نہیں تھے، وہ اپنی پوری زندگی کے شرک کا انکار کر دے گا، اپنے گناہوں کا انکار کر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے،
اور تیسرا وقت ہے جب ان کے اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے۔ تو الگ الگ حالات ہیں۔ ایک وقت یہ حالت ہوگی کہ انسان اپنے جھوٹ کو بولے گا، عذر بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک وقت یہ حالت ہوگی کہ کچھ بول نہیں سکے گا، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ ایک وقت وہ حالت ہوگی جب اس کے اعضاء گواہی دینے لگیں گے، اور جب اعضاء گواہی دیں گے وہ کہے گا تم کیوں بول رہے ہو، تم کیسے بولتے ہو گئے، یہ ہاتھ سے آوازیں کیسے آ گئی، پیر سے آوازیں کیسے آ رہی۔ وہ اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ہم کو بھی بولنے کی طاقت عطا کی۔ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں بول رہی ہے، بے جان چیزیں جس میں کوئی جان نہیں بول رہی ہے، ہمارے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی چیز بول رہی ہے۔ اچھا، لوگوں کو اگر یہ حیرت ہے کہ زبان تو بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہاتھ سے کیسے بولے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان کے اندر کیا ہے؟ جس طرح ہاتھ کے اندر ایک انگلی ہے، یہ ایک پارٹس آف باڈی ہے، اعضاء انسانی میں سے ایک عضو ہے، یہ بھی اعضاء انسانی میں سے ایک عضو ہے۔ جب یہ بول سکتی ہے تو ہاتھ بھی بول سکتے ہیں، پیر بھی بول سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہو، کوئی چیز اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس صورت میں بار بار یہ لفظ آ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس صورت کو اگلی صورت کے ساتھ، یعنی پچھلی جو صورت سورہ دہر گزری، اس کے ساتھ اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے آخر میں فرمایا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے گا۔ اس کی رحمت کیا ہے؟ اس صورت کے اندر اللہ نے اس رحمتوں کو ذکر کیا کہ اس انسان کا پیدا کیا جانا یہ اللہ کی رحمت، یہ زمین کے اندر پانی کا، زمین کے اندر یہ نعمتیں، پیداوار کا اگنا، پھلوں کا نکلنا، یہ اللہ کی نعمت، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ اللہ کی نعمت، اور جنت و جہنم کا تذکرہ جب اللہ کرتے ہیں وہ بھی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ جنت کے تذکرے کی وجہ سے ایمان کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، اعمال کی طرف دوڑتا ہے، اور جہنم کے تذکرے کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جہنم میں جانے والے اعمال سے دور رہتا ہے۔ تو یہ ذکر کیا جانا، چاہے جنت کا تذکرہ ہو چاہے جہنم کا تذکرہ ہو، یہ رحمت ہے۔ اس لیے سورہ الرحمن میں بھی آپ دیکھیں جس طرح جنت کی نعمتوں کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح جہنم کے عذاب کے بعد بھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت کہاں ہے یہاں؟ نعمت اس اعتبار سے ہے کہ اس کے ذکر کی وجہ سے انسان نیک اعمال کی طرف جاتا ہے اور گناہوں سے انسان رکتا ہے۔ سورہ مرسلات کا یہ مضمون چل رہا تھا، ایک رکوع باقی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب مضمون کا خطاب ایمان والوں کی طرف پھیرا ہے۔ اس میں ان المتقین فی ظلال وعیون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، جہاں سزاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نعمتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ بیلنس ہوتا ہے تمام جگہ قرآن مجید میں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔